This program is brought to you by Working for your health, IQ Pharma and ماہنامہ ڈالڈا کا دسترخوان، ڈالڈا ایڈوائزری سروس کی روایت کا امین and السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام. ناظرین، پریونشن از بیٹر دین کیور، یہ جملہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا. اس جملے کے ساتھ مکمل انصاف جو چیز کرتی ہے وہ ہے ویکسین، ایک ایسی دوا جو کہ بیماری سے پہلے دی جاتی ہے اور انسان کی قوت مدافعت کو کچھ اس طرح سے تبدیل کر دیتی ہے کہ انسان میں بیماری کے خلاف لڑنے کی کیپیسٹی پیدا ہو جاتی ہے. آج ہم بات کریں گے ایک ایسی ویکسین کے متعلق جو کہ دنیا بھر میں تو بہت کامیاب رہی، لیکن اس خطے میں ابھی تک اس حساب سے کامیابی اسے حاصل نہیں ہو سکی، یعنی کہ پولیو ویکسین. آج کے اس اہم موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں بطور مہمان موجود ہیں مسٹر عزیز میمن، جو کہ نیشنل چیئرمین ہیں آف دا پاکستان پولیو پلس کمیٹی کے اور جن کا تعلق روٹری انٹرنیشنل کلب سے ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم مسٹر عزیز میمن، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. ویکسینز کی اگر بات کی جائے تو پولیو ویکسین کا ذکر کیے بغیر یہ بات کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتی، اور میرے خیال سے ویکسین کسی حد تک یہ لفظ پولیو کے لیے مختص کر دیا گیا ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر یہ ویکسین مکمل طور پر کامیابی ابھی تک حاصل نہیں کر پائی، اور میرے خیال سے اس کے علاوہ 3 ملک اور ایسے ہیں جہاں پر یہی معاملہ ہے. میں چاہوں گا کہ ایسی کیا وجوہات تھیں کہ آج تک ہم اس معاملے میں پیچھے رہے دنیا بھر سے؟ ڈاکٹر اکرام، تھینک یو، مجھے آپ نے موقع دیا کہ میں آگے آپ سے بات کروں. روٹری انٹرنیشنل ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے اور سب میں پرانا این جی او ہے جو 1905 سے کمیونٹی سروس کر رہا ہے. جی. پولیو کے علاوہ ہم ارتھ کویک میں بھی کام کرتے ہیں، فلڈنگ میں بھی کرتے ہیں، اور مختلف بیماریوں میں، لٹریسی میں، کلین ڈرنکنگ واٹر میں، ہر چیز میں ہمارا کام ہے. اور ہمارے پاس جو ہے وہ تقریباً 1.2 ملین ممبرز ہیں. 216 ملکوں میں ہماری پریزنس ہے ماشاءاللہ. پولیو کا مشن جو ہے اس کو ایریڈیکیٹ کرنے میں روٹری نے 1985 میں شروعات کی کہ اس بیماری کو ختم کر دیا جائے، اور 1988 میں جو ہے وہ WHO اور یونیسیف نے جب ہمارے ساتھ ہوئے تو پھر جو ایک یعنی آپ کے ساتھ الحاق کیا. جی ہاں، تو ہمارے پارٹنرز بنے تو ہم نے ایک گلوبل انیشیٹو ڈیولپ کی، اور اس کے بعد سے اس وقت جو ہے پولیو 214 ملکوں میں تھا 88 میں، اور تقریباً 3 لاکھ کیسز ہوتے تھے سال کے دنیا بھر میں. وہاں سے جو ہے وہ جدوجہد کرتے ہوئے روٹری نے تقریباً آج تک $1.1 بلین صرف پولیو میں خرچ کیے ہیں، اور پاکستان میں $80 ملین خرچ کیے. اب وہ نقشہ جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے، اور وہ پورے جو لال لال قطرے پوری نقشے میں نظر آ رہے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، اور سارے ہی ملکوں میں پولیو ختم ہو گیا ہے. اب 4 ملک رہ گئے ہیں جو پولیو انڈیمک کہلاتے ہیں: انڈیا، نائجیریا، افغانستان اور پاکستان. اب ان 4 ملکوں میں بھی انڈیا، نائجیریا، پاکستان، انڈیا، نائجیریا اور افغانستان نے پچھلے سال بڑا اچھا پرفارمنس کیا ہے. یعنی اس وقت ڈیزیز کنڈیشن میں وہ ہم سے بہتر ہیں، بہت ہی بہتر ہے. اس وقت جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو انڈیا میں 1 کیس ہوا ہے، اور انڈیا میں ان کا پرابلم تو یو پی بہار تھا. یو پی بہار میں تو کوئی کیس ہی نہیں ہے. اور افغانستان میں 1 کیس ہوا ہے،
نائجیریا میں 4 کیس ہوئے ہیں اور پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ 33 کیسز ہو چکے ہیں. اس وائرس میں یعنی اس ویکسین میں کوئی خرابی نہیں ہے اور یہ جو اسپیشلی بائیولنٹ ہم یوز کر رہے ہیں ابھی یہ P1 اور P3 دونوں کو اٹیک کرتی ہیں. P2 تو ختم ہو چکا ہے ہمارے پاس سے. یہ وائرس کی اقسام ہے. جی ہاں, تو اس میں ہم جو ہے وہ جہاں پر بھی ہمیں کامیابی ہوئی ہے انہی ویکسینز کی وجہ سے ہوئی ہے. کولڈ چین اپنی جگہ پر ہے, محفوظ ہیں, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. اب پھر بھی جو ہے وہ پاکستان میں پولیو کیوں ہے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے میرے خیال سے آج کے وقت کا. اب اسی کو اس چیلنج کو دیکھتے ہوئے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے 24 جنوری اس سال ایک ایمرجنسی ایکشن پلان لانچ کیا ہے اور جو ہے وہ اس کو ایز اے مشن لے کے چلے ہیں. مانیٹرنگ سیل بنے ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی, پرائم منسٹر ہاؤس میں, چیف منسٹر ہاؤس میں, اور وہ خود پریزیڈنٹ آف پاکستان اس بات کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں کہ پولیو کا خاتمہ ہو جائے. کچھ ایریاز تو ہمارے پاس ہیں جہاں پر ڈیو ٹو لا اینڈ آرڈر ایکسیسیبلٹی نہیں ہے, جیسے فاٹا ہے. اب پچھلے سال جو ہے ہمارے پاس 144 جو کیسز ہوئے ہیں اس میں سے میکسیمم 76% فاٹا میں ہوئے. اب اس سال جو 33 کیسز ہیں اس میں جو ہیں وہ جو پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ 10 کیسز سندھ میں ہیں. اب 10 کیسز سندھ میں جو ہے اس کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے, اور کیونکہ یہ دس از ٹو مچ. یہاں پر اب پچھلے سال تو سندھ میں کیسز ہوئے, فلڈنگ ہوئی, جی, میل نیوٹریشن ہوا, پرابلمس ہمیں ہائیجین کے, واٹر ریٹینشن کے, اور یہ آپ کو تو پتا ہے, آپ ڈاکٹر ہیں, کہ پولیو ایک واٹر بورن ڈیزیز ہے جی, جو اسٹمک میں سے اس کا واسطہ ہے. اور اب اس سال جو ہے اب تک 33 کیسز میں سے 10 کیسز جو ہیں وہ سندھ میں ہیں, اور بلوچستان میں جو ہے وہ 7 کیسز ہیں, پشاور میں 2 کیسز ہیں, اور 14 کیسز فاٹا میں ہیں. اب سندھ میں جو ہے سانگڑ ہے, بدین ہے, ٹنڈو لایار ہے, ٹنڈو محمد خان ہے, کراچی سٹی میں 3 کیسز ہو گئے ہیں. اچھا, جو میرے خیال سے یہ ون آف دا موسٹ ڈیولپڈ سٹیز آف بالکل. پاکستان. صدر ٹاؤن میں ایک کیس ہوا ہے, تو یہ ایک کیس جو ہے وہ اورنگی ٹاؤن میں ہوا ہے, ایک کیس گڈاب میں ہو گیا ہے, ایک کیس ٹھٹا میں ہے. تو تھوڑی سی ہمیں اس میں زیادہ محنت کرنی ہوگی, اور جو ہے وہ اگر پولیو کو ہمیں ختم کرنا ہے تو ہمیں اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز کو ایک سائڈ پر رکھ کر کے وار فوٹنگ پہ کام کرنا ہوگا. کمیونٹی لیول پہ نیچے سے نیچے تک جا کر کے جو ہے وہ ایک اویئرنیس پیدا کرنی ہوگی کہ دیکھیے یہ وہ چیز ہے کہ جس سے اگر 2 قطرے آپ نہ دیں تو آپ کا بچہ جو ہے زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو جائے گا. یا میرے خیال سے دیکھا جائے تو ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا جی ہاں, اس بیماری سے لڑنے کے لیے. جی ہاں. عزیز صاحب, یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ میں روکنا چاہوں گا. ناظرین, وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر پولیو ویکسین کے متعلق مزید بات کی جائے گی. کیپ واچنگ دا ہیلتھ شو. Working for your health. IQ Pharma. ماہنامہ ڈالڈا کا دسترخوان, ڈالڈا ایڈوائزری سروس کی روایت کا امین.